ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے نے اسے اسی زبان میں بیان کیا ہے جو تم بولتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک تم سے جو آخرت کے ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ان فرشتوں کی خبر آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے؟ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ واقعہ پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی گزر چکا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ قال سلام، ابراہیم نے فرمایا سلام۔ قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ آپ نے دل میں فرمایا کہ میں ان سے واقف نہیں۔ منکر بمعنی اجنبی ہے، اس لیے قبر کے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ آیت اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، سلام بڑی پرانی سنت ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمبر 2، آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، خواہ سارے لوگ سلام کریں یا ان میں سے ایک۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب نے سلام کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔